تو دعا کی کثرت رمضان المبارک کے مہینے میں اس کا اہتمام کرنے کی کوئی ضرورت ہے کہ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی جائیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور یہ بھی دعا مانگے کہ اللہ، آپ کے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کا رمضان سلامتی سے گزر جائے اس کا پورا سال سلامتی سے گزرے گا، اے اللہ مجھے سلامتی سے گزار دیجیے یہ رمضان، اس طرح گزار دیجیے کہ نہ میری آنکھ بہکے، نہ میرے کان بہکے، نہ میری زبان بہکے، جو کام کروں وہ حلال اور آپ کی رضا کے مطابق ہو، یہ مانگتے رہو۔ تو پھر دیکھو انشاءاللہ ہمارے جو فرماتے ہیں، فرمایا کرتے ہیں کہ پھر دیکھو کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے، اور اس رمضان کے کا جو صحیح فائدہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حضرت والا ایک فرمانے لگے ایک دن کہ میں ایک دن حرم شریف میں بیٹھا تھا، بیت اللہ شریف، مسجد حرام، کعبہ شریف سامنے ہے، ملتزم سامنے ہے، لوگ لٹکے ہوئے رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ میں نے بھی ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ تو اٹھا دیے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا مانگوں۔ ہاتھ اٹھا دیے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا مانگوں۔ جو پہلے کبھی کبھی ہمیشہ مانگتا تھا وہ دعائیں یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ بھی یاد نہیں آ رہی۔ حضرت تو ہمارے بہت دعا مانگنے والے تھے اور ہر وقت مانگتے رہتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا دیے، مانگنا چاہتا ہوں، سمجھ میں آ نہیں رہا، کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا مانگوں۔ یہاں تک کہ سوچا جو پہلے دعائیں کیا کرتا تھا وہ کچھ یاد کر کے وہ مانگوں تو وہ بھی یاد نہیں آ رہی۔ تو دل میں خیال آیا کہ یا اللہ میرا کیا ہوگا کہ مجھ سے تو دعا کرنی بھی نہیں آ رہی، نہ کوئی مضمون سمجھ میں آ رہا ہے، نہ کوئی دعا یاد آ رہی ہے، ایسے ہاتھ اٹھائے ہوئے۔ فرمایا قلب پر اللہ تعالیٰ نے یہ وارد فرمایا کہ ارے نادان، تو کیا دعا مانگے گا؟ جو دعا بھی مانگے گا متناہی ہوگی، اور ہمارے آگے تو نے ہاتھ پھیلا دیے ہیں تو یہ ہاتھ جو ہیں خود بذات مجسم زبان حال سے دعا ہی دعا ہے۔ تو جب ہم نوازیں گے تو اپنی شان کے مطابق نوازیں گے، ہم اپنے فضل و کرم سے ادا فرمائیں گے۔ تو اگر زبان سے مانگتا بھی تو متناہی بات مانگتا، چند دو چار باتیں مانگ لیتا، لیکن جب یہ ہاتھ ہماری بارگاہ میں پھیلے ہوئے ہیں تو حضرت فرماتے ہیں کہ ساری کائنات ان ہاتھوں کے نیچے ہے، ساری کائنات ان ہاتھوں کے نیچے ہے۔ خیر ہی خیر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو بھی گھبراؤ نہیں، نہ آئے سمجھ میں تو نہ آئے، ہاتھ انہی کے در میں انہی کی درگاہ پہ پھیلے ہوئے ہیں، جو پھیلے ہوئے ہیں تو وہ خالی واپس نہیں آ سکتے۔ انشاءاللہ وہ بھر کر آئیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے مطابق بھر کر آئیں گے۔ ہاتھ پھیلا دو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم و رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری اپنے فضل و کرم سے ہماری مکمل مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم ساری امت کی طرف سے یا اللہ آپ کی بارگاہ میں مغفرت مانگتے ہیں، اپنی رحمت سے مغفرت عطا فرما دے۔ یا اللہ سارے ملک کی طرف سے، ساری قوم کی طرف سے اے اللہ ہم مغفرت مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہماری شامت اعمال کو دور فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہمارے ملک کے اوپر اس وقت مختلف قسم کی بلائیں مسلط ہو گئی ہیں۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ یہ سب یا اللہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری بدعمالیوں کو معاف فرما دے۔
یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری اعمالیوں کو معاف فرما، یا ارحم الراحمین ہماری شامت اعمال کو دور فرما، یا ارحم الراحمین یہ سیلاب کے ذریعے جو تباہی ملک کے مختلف حصوں کے اندر مچی ہوئی ہے، اے اللہ اپنی رحمت سے اس مصیبت کو ہم سے دور فرما دے، یا اللہ یا ارحم الراحمین جو اس میں متاثر ہوئے ہیں اے اللہ ان کی مدد امداد و نصرت فرما، اے اللہ ان کو بحال ہونا ان کے لیے آسان فرما دے، یا اللہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ اپنا قہر و غضب کو ہم سے دور فرما دے، اے اللہ ہمارے بدعمالیوں کے نتیجے میں جو ہم پر مختلف قسم کے مصائب مسلط ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے بدعمالیوں کو معاف فرما دے، اپنی رحمت سے معاف فرما دے، یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصه المغفرہ ہب لنا ما لا ينقصک واغفر لنا ما لا یضرک، یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے یا اللہ رحم فرما دے، اے اللہ یہ مصائب کو دور فرما دے، یا اللہ جو علاقے سیلاب کی زد میں ہیں اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنے رحمت سے ان کو حفاظت فرما، یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ان بارشوں کو رحمت کی بارش بنا دے، یا اللہ ان کو عذاب کی بارش بننے سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین جس بدامنی کا ملک شکار ہے اے اللہ وہ بدامنی ہم سے دور فرما دے، اے اللہ وہ بدامنی ہم سے دور فرما دے، اے اللہ امن و امان عطا فرما، چین سکون عطا فرما، عافیت عطا فرما، اے اللہ ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں جو بدامنی پھیل گئی ہے اے اللہ اس سے ہمیں نجات عطا فرما دے، اے اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما، یا ارحم الراحمین یا غیاث المستغیثین یا امان المستجیرین، لا ملجأ ولا منجأ منك الا الیک، لا ملجأ ولا منجأ منك الا الیک، اللهم انقطع الرجاء الا منك، اللهم انقطع الرجاء الا منك، نجنا مما نحن فيه واعنا على ما نحن عليه، یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہماری دعائیں قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے گھر والوں کو متعلقین احباب سب کو اے اللہ ہر طرح کے گناہوں سے معصیتوں سے منکرات سے یا اللہ محفوظ فرما دے، اے اللہ ہماری نگاہوں کی حفاظت فرما، ہماری زبانوں کی حفاظت فرما، ہمارے کانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر طرح کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ رمضان کے مہینے میں اے اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان کا مہینہ ہمارے لیے عافیت اور سلامتی کے ساتھ گزار دیجیے، اے اللہ اس کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائیے، اس کے لمحات سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ اس کو اپنی ذات کے ساتھ مضبوط تعلق کا ذریعہ بنا دیجیے، اے اللہ مضبوط تعلق کا ذریعہ بنا دیجیے، اے اللہ ہمیں اس میں عبادت کی بھی توفیق عطا فرمائیے، دعا کی بھی توفیق عطا فرمائیے، ذکر و فکر کی بھی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ یا ارحم الراحمین رمضان کے سے متعلق آپ نے جو انوار و برکات اور جو خیرات اس میں رکھی ہیں اے اللہ ہم ان کے مستحق نہیں لیکن محتاج ہیں، اے اللہ اپنے رحمت سے ہمارے استحقاق پر نظر نہ فرمائیے، ہماری احتیاج پر نظر فرما کر اے اللہ وہ سب ہم کو عطا فرما دیجیے، کسی سے محروم نہ فرمائیے، اے اللہ آپ ایسے ہی رحیم و کریم ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہمیں سب عطا فرما دیجیے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما، اللہ